السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں حسب معمول معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی موجود ہیں اور ہوتے ہیں، جو بہت سارے اس دن کے اہم جو سیاسی اور ملکی امور ہیں ان کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کے اپنے تجزیے کے حوالے سے جواب جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں یوتھ سے، نوجوان نسل سے، طالب علموں سے بھی جوائن کرتا ہے کوئی نہ کوئی پینل۔ تو آج ہمیں سلطان علی، نادیہ خان اور رائے نعیم نے جوائن کیا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے ارسلان افتخار کے حوالے سے ایک معاملہ اٹھا ہے، اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں 2 اور اہم مقدمات بھی ہیں جن پر ہم میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے۔ اور اب جائیں گے میر صاحب کی طرف۔ کیسے ہیں آپ؟ میر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے ارسلان افتخار کا جو مقدمہ ہے آج اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، یہ معاملہ اچانک ہی اٹھا ہے۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے اس کا پس منظر کیا ہے، بیسیکلی یہ کہانی کیا ہے؟ اصل میں جی یہ اچانک نہیں اٹھا، بہت دنوں سے افواہ پھیل رہی تھی، خاص طور پہ ارسلان کے بارے میں۔ اگر یاد ہو تو اس وقت بھی جب کہ مشرف نے ریفرنس بھیجا تھا جسٹس افتخار چودھری کے خلاف تو ارسلان کا ہی معاملہ تھا، لیکن وہ چھوٹا سا معاملہ تھا، اس کو نوکری دلانے میں یہ کیا گیا، وہ کیا گیا وغیرہ۔ اب بہت سی افواہیں ابھر رہی تھیں کہ شاید اس کے رابطے بہت سے لوگوں سے ہے، اس کا لائف سٹائل یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ تک کہا جا رہا تھا کہ ایک دن اچانک حکومت جو ہے ایک ریفرنس تیار کرے گی بیٹے کے حوالے سے اور سپریم کورٹ میں بھیج کر جسٹس افتخار چودھری کو ایک طرح سے ڈس فنکشنل کر دے گی، اور ان کی جگہ پہ ایک تبدیلی جو ہے کورٹ میں ان کے خیال میں جو ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ آگے چلائے گی۔ تو اس طرح کی بات صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ تو اچانک پچھلے کچھ دنوں سے یہ لگتا تھا کہ جو ریاض ملک صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن والے، وہ لوگوں کو بلا کر کچھ بتاتے تھے، میرے پاس ویڈیو بھی ہیں، کچھ دستاویزات دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیے افتخار چودھری کا بیٹا جو ہے یہ میں نے اس کو فلاں جگہ بھیجا، فلاں جگہ دیکھا، 35-40 کروڑ کے کوئی پیسے دینے کی بات تھی، اس طرح کرتے تھے۔ اور تاثر یہ تھا کہ گویا ان کے مقدمات چونکہ سپریم کورٹ میں ہیں تو ان مقدمات پر اثر انداز ہونے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیا کام ہو سکتا ہے کسی کا۔ تو اچھا، وہ ریاض ملک صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اس میں کایا ہیں، ان کے آصف زرداری سے بڑے تعلقات ہیں، وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فنڈ دو فنڈ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کے شہباز شریف صاحب سے بھی یہ تھے کہ یہاں جو اسکیم سستے مکانوں کی بنائی گئی تھی ان کو فائنانس بھی انہوں نے کیا تھا، تو وہ ریاض ملک نے، تو وہ ایسے آدمی ہیں جو کہ ہر پاور سٹرکچر میں ان رہنا چاہتے ہیں۔ بلکہ جو معاہدہ ہوا تھا ججوں کی بحالی کا تو اس میں بھی تھا کہ قرآن جی اٹھا کے لے آئے تھے ایک صاحب، وہ یہی صاحب تو تھے بیچ میں جو آصف زرداری اور ان کی بوربند میں ملاقات کرا رہے تھے نواز شریف کی۔ تو یہ اس طرح پیسے والے لوگ جو انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہانی یہ عام کرنی کیوں چاہیے؟ اچانک کل ایک ہی چینل کے پہلے تو بیسک 4 بندوں نے، شہین سبائی نے، کامران خان نے، حامد میر نے اور شاید ایک آدھ کسی اور نے، یہ اس خبر کو اچھالا اور اپنے اپنے پروگراموں میں اس کو لے کر آئے، جو سب طلب کر لیے گئے۔ اب 2 باتیں تھیں، ایک تو بعد میں دوسرے چینل شروع کر دیا، 2 باتیں تھیں۔ ایک تو بات یہ اچانک خبر کیسے آئی؟ اچانک یہ جب آتی خبر تو اس کے کوئی میننگ ہوتے ہیں، یہ کوئی لیک کی جاتی ہے، یہ انسٹیگیٹ کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہنے کا کہ کہا جاتا ہے یہ خبر چلاؤ، یہ کہنا کافی ہے کہ خبر ہر جگہ پہنچا دی گئی، اب دوڑ لگ گئی کہ کون پہلے کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، کس نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے۔ تو کل پورے اس میں افواہ پھیل گئی کہ جی افتخار چودھری کے بیٹے کے بارے میں یہ بات پھیلی ہے۔ ایک تو سچویشن پوری، دوسرا یہ ساتھ تھا کہ حکومت کا یہ نیت تھی۔ تو جسٹس افتخار چودھری نے فوراً رجسٹرار کے نوٹ کے بعد ان کو طلب کر لیا، اپنے بیٹے کو، اور ساتھ ریاض ملک کو بھی طلب کر لیا۔ اور ساتھ جب دونوں کو طلب کیا تو صبح میں نے اس پہ تبصرہ یہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا جو اسلام آباد میں پھیل رہی تھی، پراپیگنڈا ہو رہا تھا، اس کو تحلیل کیا، ختم کیا اس صورتحال کو۔ دوسرا انہوں نے پریمپٹ کیا کہ اگر حکومت کچھ کر سکتی تھی تو لو، مقدمہ تو میں نے کورٹ میں بلا لیا ہے، اب تم کیا کرو گے، تو اس طرح کا پریمپٹ کیا۔ اور تیسرا میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سچ مچ انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں اور ان کا بیٹا مجرم نکلتا ہے اور اس کو سزا دیتے ہیں تو یہ اسوہ عمر پر، حضرت عمر فاروق کے اسوہ پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ نہیں خدا نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقابلہ ان سے کر رہا ہوں، اس فعل کو، اس کام کو میں، جو آج انہوں نے کورٹ نے بھی کہا، جسٹس سیاد خلجی نے کہا کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا، جو ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی کوئی جرم کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو یہ تشبیہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آئیڈیل یہ ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے طلب کر لیا، انہوں نے کہا ریاض ملک صاحب تو ملک سے باہر ہیں، ہونا چاہیے تھا انہیں، بیماری کے علاج کے لیے ہیں۔ بالکل قطع کلامی معاف، ایک بریک کی طرف جائیں گے اور یقیناً اس کا جو سمپ ہے آپ سے وہ بریک کے بعد لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے ارسلان افتخار آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کا سبب میر صاحب آپ کو کہا تھا کہ جی بریک کے بعد جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اگر یہ یعنی کہ کوئی ان کو کرتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ کے اولین واقعات میں، لیکن اس سے ہٹ کر وہ مجرم ہو تو کرے نا. وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھ پہ کوئی لگایا جائے. اور ایک بڑی اچھی بات خواجہ آصف نے کہی تھی، اس میں لگتا ہے کہ 2 سال سے ان کو فریم کیا جا رہا تھا، ان کو گھیرا جا رہا تھا، ان کے ریکارڈ تیار کر رہے تھے. ملک ریاض کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ وہ کس کے بہاف پہ کر رہے تھے؟ اگر مثال کے طور پر آج انہوں نے کہا کہ جی ملک ریاض نہیں ہے تو بلاؤ اور کون کون ہے. انہوں نے کہا 10 بندے ہیں جو سائن کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک نے کہا جی میرے تو 5 پروجیکٹ ہیں اور میرے پیسوں سے تو نہیں گئے. دوسرے نے کہا جی وہ جنرل صاحب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کون جنرل ہے جو 60-70 کروڑ سائن کر سکتا ہے؟ پتہ کون نکلے؟ احتشام ضمیر، جو ہمارے ISI کے انٹرنل چیف بھی رہے ہیں اور ہمارے تو بہت اچھے ان سے نیاز مندانہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اصل تو ہمارے تعلق ان کے والد سے تھے ضمیر جعفری صاحب سے، تو بہت اچھی طرح مطلب ہم ان کو جانتے ہیں. اور اس زمانے میں بڑا ان کا شعرا بھی تھا اور وہ اب بحریہ ٹاؤن کے اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو وہ بھی آج پیش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوں گے تمام آفس سیل کر دیں گے اور IG کو بھیج کے کہیں گے کہ تمام آفس سے وہ مٹیریل نکال کے لاؤ اور بلاؤ ان کو. یہ شاہین سبائی اور سب لوگ جو ہیں اگر نہیں آتے تو جیو کے چیف کو بھی لکھو کہ وہ ان کو پیش کرے. وہ آج جو ان کے پاس وہ لے کر آئے. خاصا تیز موڈ تھا. سوال جو پیدا ہوا ہے جو کسی نے اٹھایا کہ اگر فرض کیا انہوں نے پیسے دیے تھے ریاض ملک نے ان کو تو کس لیے دیے ہوگے؟ مقدموں پہ اثر انداز ہونے کے لیے. تو اب اگر وہ یہ نہیں ہوئے، مقدموں پہ اثر انداز نہیں ہو سکے، وہ کام نہیں کر سکے، تو کیا اس لیے انہوں نے اس کو مطلب مقدمے تو ابھی باقی ہیں تو کیا اس لیے انہوں نے اوپن کیا کہ ان کو مایوسی ہوئی؟ یہ تو ان کے حق پہ جائے گی بات. اور اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ ملک ریاض نے کوئی کسی کے بہاف پہ یہ کام کیا تھا اور وہ کسی کو فریم کرنا چاہتے تھے تو پھر بڑی عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے. تو یہ اب کیس اوپن ہے، کورٹ بڑے ڈٹ کر اس پر کر رہا ہے فیصلہ. اور جس مائنڈ سیٹ میں اس وقت افتخار چودھری ہیں، یعنی کہ دیکھیے کچھ لوگ ان کی پرانی بات فلاں انہوں نے PCO کے طرف اٹھایا تھا، لیکن حرف انکار کے بعد جو افتخار چودھری ابھر کے آیا ہے اس کا ایک خاص مزاج ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں کچھ اس میں سبسٹنس ملا، مواد ملا، تو وہ ریاض ملک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً جسٹس کی ایک نئی ایگزامپل ہوگی. سپریم کورٹ میں دوسرا ہم مقدمہ بھی زیر سماعت رہا. میر صاحب، کوہستان میں جو لڑکوں کے رقص پر لڑکیوں نے مبینہ طور پر تالیاں بجائی اور مبینہ طور پر قتل کرنے کا معاملہ ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کون سا کلچر ہے، کون سا قانون ہے، کون سا مذہب ہے، کیا کہیں گے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. ویسے مجھے پتہ نہیں ابھی ان بچیوں کو پیش کیا گیا نہیں کیا گیا. 6 بجے کے قریب یہ کام ہونا تھا. میں تو آن ایئر آ گیا یہاں آپ کے ساتھ ہی، ہم شروع ہو گئے پروگرام. لیکن دیکھیے عجیب بات ہے، جو ویڈیو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکے جو پٹھانوں کا ٹریڈیشنل رقص ہوتا ہے کسی شادی کے موقع پہ ناچ رہے ہیں اور بچیاں بڑے انہوں نے چادریں بھی اس طرح لی پٹھانی کلچر میں ایستا ایستا تالیاں بجا رہی ہیں. دیٹس آل. وہ کہتی ہیں یہ واجب القتل ہے، جرگہ ہوا اور مولوی فلان ہے. بہت سارے مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے، یہ ٹرائبلزم ہے. یہ وہاں کی قبائلی ذہنیت ہے جس کو ہم اسلام کے نام پہ لگا دیتے ہیں. آج بہت اچھا لکھا ہے اولیاء مقبول جان نے کہ ساری کی ساری رسمیں جو کہ آپ کے ٹریڈیشنل ہیں، مثلا یہ جس کو ہم کہتے ہیں کاروکاری، جس کو ہم سیاکاری بلوچستان میں کہتے ہیں، جس کو ہم وٹی کی رسم وہاں کہتے ہیں فرنٹیئر میں، جہاں جیسے اٹے سٹ کئی چیزیں ہیں جو لوکل ہیں. قوم پرستوں کو جس طرح آپ اپنی اجرک کا، آپ اپنی چادر کا، آپ اپنی پگ کا، آپ ان چیزوں کا احترام کرواتے ہیں، اپنے اس کلچر کو یا تو ڈیفینڈ کریں یا اس کے خلاف بولیں. آپ مولویوں کو پکڑ کے کیوں لے آتے ہیں؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک پٹھان مولوی، اس نے آ کے کچھ اگر آپس میں ان لوگوں نے جیسے پنچایت ہوتی ہے، جرگہ ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اسلام کا نام نہ اس معاملے میں. جی اسلام میں کیا؟ اسلام میں تو یہ بچیاں دف بجا رہی تھی، شادی کا عید کا موقع تھا، شادی کا موقع پہ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، روکا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا آج عید کا دن ہے، تہوار ہے ان کا، ان کو یہ کرنے دو. شادی کے موقع پہ اس طرح انہوں نے کرنے دی. تو یہ بالکل اس طرح کا جو ایک بند معاشرہ جو ایک پہاڑوں میں انہوں نے قائم کر دیا اور سنگلاخ چٹانوں میں، وہ ایک دوسرا معاشرہ ہے، ٹرائبل معاشرہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق. اچھا مثال کے طور پر بچیوں نے بیٹھ کے جو تالیاں بجائی تھی اس کی سزا قتل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو غیرت کے نام پہ قتل وغیرہ کا، پھر حمورابی کا قانون پیش کیا، رومن امپائر کا کیا کہ جو عورت اپنی عصمت کھو بیٹھتی ہے وہ اس کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی اور اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. رومن لا، یونانی لا، سائرس اعظم کا لا اور اسلام تو ڈیفرنٹ ہے. بالکل. انہوں نے قیامت کا منزل کھینچ کے بڑا اچھا خوبصورت بیان کیا. منزل کھینچنے کے بعد جب یہ زمین روئے گالوں کی طرح اڑ جائے گی اور یہ ہے
تو تب پوچھا جائے گا کہ ان لڑکیوں کا کیا قصور تھا جن کو تم نے زندہ دفن کیا. سمجھے بغیر اسلام کے اصولوں کو جو لوگ اس کو نام اسلام کے نام پہ لگاتے ہیں وہ یقیناً ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی, اپنی ذہانت کے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی. ویسے تو کوئی نہ کوئی قانون موجود ہوتا ہے, کیا وہاں جرگے کا اس حوالے سے قانون موجود ہے؟ نو, یہ تو مقامی روایت بنی ہوئی ہے. یعنی کوئی روایت ایسی بھی ہوگی نا کہ جو پہلے سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا, ہاں اگر ایسا ہوگا جتنی دفعہ بھی ہو گیا اس کی سزا یہی ہے. کاروکاری نہیں ہے, سندھ میں ہے. کہہ دیا کہ جی اس لڑکی یہ تھی فلاں کے ساتھ دوستی ہو گئی کہ لڑکے کو مار دو, لڑکی کو قتل کر دو. یہ غیرت کے نام پہ جو ہے یہ دنیا بھر کی پرانے معاشروں میں, جیسے میں نے بتایا حمورابی کے قانون میں تھا جو قانون کا ایک طرح بانی گنا جاتا ہے, رومن قانون میں تھا, یونانی قانون میں تھا, ایران کے سائرس کے قانون میں تھا, کس قانون میں نہیں تھا پرانے زمانے میں, لیکن ماڈرن قانون تو اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. بچیوں کے قتل کو روکا ہے اگر تو اسلام نے روکا نا آخر. تو یہ آپ تالیاں بجانے پہ اگر ان کو سزا بھی دینی ہوگی تو یہ سزا نہیں ہو سکتی کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں. یہ جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے جو سامنے آئی ہے. جی